حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں نا حالات کچھ ایسے تھے کہ سب کے حالات ٹائٹ تھے، کاروبار نہیں تھا چلتا، قحط کا سما تھا، کھیت سوکھ گئے، بکریوں کے تھنوں میں جو دودھ تھا وہ بھی سوکھ گیا، حالات بڑے مندے تھے۔ تو میرے ساتھ 2 صحابی تھے، تو ہم یہ چلاکی کھیل رہے تھے کہ پہلے عرب شریف میں نا جو معاملات ہوتے ہیں نا، کسی سے اگر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، کسی نے مطلب جس طرح ساڑھے کو آندے نے کہ یہ مسئلہ بتا دیں، اب جو مسئلہ بتاتا تھا نا وہ ساتھ روٹی بھی کھلاتا تھا، وہ ساتھ اب یہ خانقاہ شریف جاتے ہیں وہاں پہ لنگر کا جو انتظام ہوتا ہے، یا ہم اپنے جو محفلیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو لنگر کھلاتے ہیں، اب چونکہ حضرت صاحب نے ہمیں مسئلے بتائے ہیں تو اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ ہم بعد میں لنگر دیتے ہیں۔ تو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا تو حضور ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتے تھے، تو یہ طریقہ کار رائج تھا صحابہ میں۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ ہم نے نا تھوڑی چلاکی کھیلی کہ ہم نا کسی صحابی سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ روٹی بھی کھلائے گا، تو چلو اس بہانے ہم کچھ کھا پی بھی لیں گے۔ تو انہوں نے نا حضرت ابوبکر صدیق کو روک لیا راستے میں، کہنے لگے یار غار یار مزار، ہم نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں روٹی کا پوچھیں گے، لیکن حضرت ابوبکر نے روٹی نہیں پوچھی، مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ آپ اس بات کو ذرا محسوس کہ روٹی نہیں کھلائی اور چلے گئے۔ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت عمر کو پکڑ دیں، حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عمر سے کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو انہوں نے بھی صرف مسئلہ ہی بتایا، روٹی۔ پھر حضرت عثمانی غنی کے پاس گئے، انہوں نے بھی مسئلہ ہی بتایا، روٹی، حالانکہ غنی ہے، روٹی نہیں پوچھی۔ تو حضرت مقداد فرمانے لگے اب نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاتے ہیں، وہ مالدار بندے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ہمیں روٹی کھلائیں گے۔ تو وہ ان میں سے ایک صحابی بڑا سیانہ تھا، آپ کہنے لگے کہ وہ بس کر کتنے بندوں کو ٹٹولے گا، چل دروازہ رسول پر چلتے ہیں، اور چلنا دروازہ رسول پر چلتے ہیں، ہم اس نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں پر خزاں کبھی آئی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور مسکرائے، یا رسول اللہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور فرمانے لگے بھوک لگی ہوئی ہے نا تمہیں، اور تمہیں بھوک لگی، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا، بھوک لگی ہوئی نا تمہیں۔ یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، 2-3 دن سے بھوکے ہیں، بس پانی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے جاؤ میری 4 بکریاں کھڑی ہیں، چاروں کا دودھ دھو، انہوں نے چوو تو لے کے آؤ، ایک پیالہ تسی تینے پی لینا، تو چوتھی بکری دا پیالہ میرے واسطے رکھ دیا جی۔ تو حضور فرمانے لگے بھوک لگی ہوئی ہے، اب جاؤ دودھ لے کے آؤ۔ ایک پیالہ تینوں صحابہ نے پیا، جو حضور کے لیے جو آیا تھا جو برتن جس میں دودھ تھا وہ حضور نے نوش فرما لیا۔ اب جانے لگے نا، حضور کا یہ کریمانہ انداز دیکھیں، حضور فرمانے لگے تم چاہو تو میرے مہمان بن سکتے ہو، یہاں پہ تم بھوکے نہیں، یار مانگ کے تو دیکھیں اپنے نبی سے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا کہ سارے صحابہ نے ٹٹول لیا، ایک دفعہ نا دروازہ رسول تے تو جا کے دیکھیے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تم چاہو تو میرے مہمان بن سکتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نیکی اور پوچھ پوچھ، یا رسول اللہ ہم آپ کے پکے مہمان۔ وہ 3 دن حضور کی بارگاہ میں رہے، تیسرا دن تھا، وہ روزانہ دودھ نکالتے، خود بھی پیتے، حضور کو بھی پلاتے۔ ایک رات نا تیسری رات تھی، تو حضرت مقداد فرمانے لگے کہ ہم نے دودھ رکھا ہوا تھا، ہم اپنا اپنا پی گئے، حضور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو ہم نے نا حضور کا جو برتن تھا جس میں دودھ تھا اس کو ڈھانپ کے ممبر شریف کے ساتھ رکھ دیا کہ حضور آئیں گے اور نوش فرما لیں گے۔ حضور ذرا لیٹ ہو گئے، میرے دل میں باقی 2 تو سو گئے، حضرت مقداد فرما رہے باقی 2 تو سو گئے، میرے دل میں خیال آیا یار اتنے صحابی ہیں، کسی نے خدمت کر دی ہوگی، حضور لیٹ آئیں گے، میں دودھ پی نہ لوں۔ آپ اٹھے، آپ نے وہ حضور کے جو حصے کا دودھ تھا وہ بھی پی لیا، اتنے میں حضور تشریف لے آئے، ادھر دودھ پی لے آئے، اوپر سے حضور تشریف لے آئے۔ آپ فٹافٹ جا کے اپنے بستر میں پھر لیٹ گئے۔ اچھا حضور جب آئے نا، آپ نے جب برتن اٹھایا اور برتن تھا خالی، حضور دعا فرمانے لگے یا اللہ پاک جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ حضور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، آگے خالی برتن ہے۔ پتہ تو سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، کیوں جی پتہ تو سارا ہی سردار نو کیتیاں۔ اب حضور دعا دینے لگے کہ یا باری تعالیٰ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ حضرت مقداد نے جب یہ لفظ سنے نا تو اپنے بستر سے جھٹ نکلے، اور یہ تو حضور کی دعا مل رہی ہے۔ آپ نے فٹافٹ اپنے گھر گئے، اپنے باڑے کھولے، وہ جو بکریوں کے تھن خشک ہو گئے تھے، حضرت مقداد کی جو بکریاں تھیں جن کے تھن خشک تھے، جس میں دودھ ہی نہیں تھا،
آپ نے ایک چھری پکڑی، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ حضور جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، تو میں آج ایک بکری ذبح کر کے پکا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو یہ دعا تو میں اپنے حق میں لوں۔ آپ جب گئے، آپ نے چراغ دلائے اور آپ حیران رہ گئے کہ میری جتنی بکریاں کھڑی تھیں سب کے تھنوں میں دودھ اتر چکا تھا۔ جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ آپ نے دودھ دھویا، آپ نے دودھ نکالا، حضور کے لیے کافی سارا دودھ آپ نے اکٹھا کیا، لے کے گئے اور ایک بکری کو ذبح کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے وہ گوشت قبول کیا، کھایا، دودھ بھی پیا۔ حضور فرمانے لگے تیرا میں نے گوشت بھی کھایا، تیرا میں نے دودھ بھی پیا، اب یہ بتا میرے حصے والا دودھ کس نے پیا تھا؟ اب یہ تو بتا نا میرے حصے والا دودھ کس نے پیا تھا؟ حضرت مقداد بھی ہنس پڑے، یا رسول اللہ ہم سے رہا نہیں گیا، بھوک بڑی انتوں کی لگی ہوئی تھی، پیاس بڑی شدت کی تھی، تو ہم سے رہا نہیں گیا، ہم نے وہ جو آپ کے حصے کا برتن تھا وہ بھی میں نے خالی کر دیا، میں ہی پی گیا۔ تو حضور بھی مسکرائے، پھر حضور نے یہ دعا دی کہ جو مجھے کھلائے یا اللہ پاک تو اس کو کھلا، جو مجھے پلائے تو اس کو پلا۔ یہ حضور کے بڑے خوبصورت سیرت کے بڑے خوبصورت پہلو ہے کہ ہر جگہ پر اپنے صحابہ کا خیال رکھنا، ان کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ رویہ بنا لینا کہ جب تک میرا ملازم میری خدمت کرتا رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور جب اس کے پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ذاتی معاملہ ہے۔ تو اس سوچ سے نکلے۔ مشکلیں آتی ہیں، حضور کا خود فرمان ہے، حضور خود فرماتے ہیں جب تم کسی کی مدد کرتے ہو نا تو حالات آپ کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ اس میں رب تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ آزماتا ہے رب تعالیٰ۔ آزمائشیں آتی ہیں، کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کرے، بعض دفعہ رسپانس اچھا نہیں آتا، کوئی جواب اچھا نہیں آتا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ تو نے جواب لینے کے لیے اس کی مدد کی تھی یا رب رسول کی رضا کے لیے کی تھی؟ تو رب رسول کے لیے جب آپ کسی کے لیے مدد کریں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا۔